اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 28ویں اور 29ویں آیت کی تلاوت کی ہے، اور گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد میں جاتے ہیں، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عہد کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس وعدے کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا، اور خطاب انہی لوگوں کے متعلق ہی ہے کہ کیسے تم اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ تو انسان کی تخلیق سے قبل انسان کیا چیز تھا؟ تو اللہ نے تخلیق سے پہلے کا ذکر فرمایا کہ جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو انسان مردہ تھا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم اس حال میں تھے کہ تم مردہ تھے، تو کیسے تم کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، تم صرف ایک نطفے کی صورت کے اندر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تو جب اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے انسان زندہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان ابتداءً مردہ تھا، نطفے کی شکل میں تھا، پھر اللہ رب العزت نے نطفے سے علاقہ بنایا، پھر علاقہ سے مضغہ بنایا، پھر مضغہ سے عظام بنائے، پھر عظام کے اوپر اللہ رب العزت نے گوشت چڑھا دیا، تو اللہ نے پھر قرآن مجید میں ہی فرما دیا کہ پھر تمہیں ایک دوسری صورت میں پیدا کر دیا۔ تو اللہ بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تم مردہ حالت میں تھے، تم اللہ رب العزت کی کیسے ناشکری کر سکتے ہو، کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، تم تو مردہ تھے، تمہیں پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زندگی بخشی تاکہ تم دنیا کے اندر رہ سکو، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے زندگی کے آرائش کے لیے جو ہے وہ چیزیں مہیا کی تاکہ تم زندگی صحیح طریقے سے بسر کر سکو، اور تمہیں کھانا پینے کی اشیاء دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا اس حال میں کس طرح کفر کر سکتے ہو کہ تم مردہ بھی تھے، پھر اللہ رب العزت کے تم پر احسان عظیم ہوا، تمہیں زندگی دی، تمہیں انسان بنایا، تمہیں احسن خالقین بنایا، اچھی تخلیق بنایا، پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں موت دے گا، یعنی زندگی گزارنے کے کچھ عرصے کے بعد جب موت آئے گی، اور جو وعدہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا وہ وعدہ یہ تھا کہ تمہارے لیے زمین کے اندر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تمہیں موت دی جائے گی اور تمہیں واپس اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہیں زندگی بخشی، یعنی زمین کے اندر تمہیں زندہ رکھا اور تمہارے اوپر احسان یہ کیا کہ تمہیں انسان بنایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، موت اس حالت میں دے گا کہ انسان اس وقت کمزور ہو چکا ہوگا، اور کمزوری کے بعد انسان کے اوپر پھر موت آئے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی موت کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو مردہ ہونے کے بعد یہاں پر مراد دوبارہ زندہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا، سزا و جزا کا معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمام کے تمام۔ تو اللہ نے پچھلی آیت میں ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں زندہ کیا، اور تمہارے اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ انسان اس چیز سے نفع حاصل کر سکے۔ ثم استویٰ، پھر اللہ نے جو ہے وہ آسمان کی طرف قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان کو پیدا فرما دیا، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ناشکری کر بیٹھتا ہے، انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کو تنبیہ کی، آگاہ کیا کہ تم تو مردہ حالت میں تھے، تمہیں اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا،
وہ موت کیوں ہوگی؟ تاکہ تمہاری ایک مقررہ مدت جو ہے زمین میں ایک وعدے کے تحت جو تمہیں ٹھہرایا گیا ہے وہ مقررہ مدت تمہاری پوری ہو جائے اور تم اپنے خالق حقیقی کے پاس جاؤ۔ کس حال میں جاؤ؟ تاکہ تمہارے پاس نیک عمل ہوں تو اس کی جزا تمہیں دی جائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے کہ بندے کو مرنے کے بعد وہ زندگی ملے گی۔ پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کے اندر جتنی بھی اشیاء پیدا کی گئی، جتنی بھی نعمتیں پیدا کی گئیں، ہوا، پانی، خوراک، جتنی بھی اشیاء انسان کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جو پیدا کی وہ صرف اور صرف انسان کے لیے پیدا کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی شان کے لائق استوا فرمایا، اپنے شان کے مطابق قصد فرمایا آسمان کی طرف، تو ٹھیک 7 آسمانوں کو پیدا فرما دیا۔ اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، جو کچھ دلوں کے اندر پوشیدہ ہے، جو کچھ ظاہر ہے، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ جو آیت آنے والی ہیں ان تمام آیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔